کس طرح اپنے گھر جائے، بہن وہ لوٹ کے کس طرح اپنے گھر جائے، بیان کرب بلا جس کا بھائی مر جائے۔ ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين عليكم السلام وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون صلوات سامعین ذوی الاحترام، اصالتاً آج بعض روایات کے مطابق 15 رجب المرجب شہادت و وفات حضرت ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ساتھ میں ابھی اطلاع دی گئی کہ ایک مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس بھی شامل ہے۔ تیسرا حسن اتفاق کہ آج شب جمعہ بھی ہے۔ اساتذہ کرام علماء عظام کا حکم ہے کہ شب جمعہ گفتگو کا موقع ملے تو 2 عناوین لازماً بیان کیے جائیں، ایک ذکر موت، دوسرا زمانے کے امام حجت خدا حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ ذکر موت کے لیے کسی اور دلیل کو ہم مانے نہ مانے، مکمل ایک سورہ جمعہ اس بات پر دلیل اور بین و برہان ہے کہ جس میں پروردگار نے خصوصیت سے موت کا تذکرہ فرمایا، یاد دلایا، بلکہ بندوں سے ایک مطالبہ دلیل کے طور پر مانگا بھی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، اے یہود و نصارہ، تمہارا اپنا یہ خیال ہے، تمہارے زعم و گمان میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کے چہیتے لوگ ہو، اولیاء اللہ ہو، تو اس دعوے پر ثبوت پیش کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ بندوں کی خصلت و عادت و حقیقت سے رب کریم سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے؟ فوراً جواب دیا، لا یتمنونہ ابدا، صرف موت کی تمنا نہیں کریں گے، نہیں،
کبھی بھی یہ موت کی تمنا ابداً نہیں کر سکتے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم. انسان اتنا تو جانتا ہے نا کہ جتنا اپنے ہاتھ سے کام کر کے بھیجا ہے اسی کی امید رکھ سکتا ہے. اور یہود و نصارہ لادین افراد جنہوں نے کیا بھیجا جس کے بدلے میں صلہ مانگے، ظاہر ہے وہاں سوال ہے، عقاب ہے، سزا ہے. کون صاحب فہم آرام اور سکون سے تکلیف اور پریشانی کی طرف جانے کی تمنا کرے گا؟ لا یتمنونہ ابدا. لیکن پھر ایک دوسری حقیقت جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اے میرے حبیب یہ بھی ان سے کہو کہ ان الموت الذی تفرون منہ، موت کی تمنا کرنا تو کیا موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، مگر تمہارا بھاگنا موت سے چھٹکارا نہیں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، عربی قانون کے مطابق تاکید کی انتہا کی یقیناً موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے، موت تم سے تو ملاقات کرے گی. صرف موت ہی نہیں، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جاننے والے کی بارگاہ میں حاضری بھی کافی نہیں، انتہا نہیں، بلکہ ہر عمل کے بارے میں جسے تم نے بظاہر کیا ہو، جسے تم نے چھپا کر کیا ہو، ہر ایک کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی. اور توجہ فرمائیے، صرف خبر دے کر کہ بھی تم نے یہ کیا اور یہ کیا کافی نہیں، اس کے بدلے میں پھر بلائی نیکی اور خدا کرے اچھائی زیادہ ہو تو انعام ہے، اور خدا نے خواستہ برائی ہے تو پھر سزا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان حقیقتوں کی بنا پر اب فقہی مسئلہ، تمام مرحوم موجودہ زندہ علماء کرام نے بالاتفاق اپنی کتابوں یعنی توضیح المسائل میں تحریر فرمایا ہے کہ شب جمعہ نماز مغرب، نماز عشاء، صبح جمعہ، ظہر جمعہ، بلکہ عصر جمعہ، اور اگر نماز جمعہ پڑھیں تو یقیناً اس میں مستحب ترین عمل ہے. کیا بیان کیا کہ ان مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر 5 نمازوں میں، چونکہ یا جمعہ پڑھیں گے یا عصر یا ظہر، اس بنا پر میں صرف ظہر کی بات کر رہا ہوں، مستحب ترین عمل ہے کہ انسان پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے نا کہ صرف طوطے کی طرح سے رٹیں اور پڑھیں ثواب کمائیں، نہیں، پڑھنا سمجھنے کے لیے اور سمجھنا عمل کے لیے. اس کے بغیر خالی پڑھنا ٹھیک ہے کلام الہی ہے، میں نہیں کہتا کہ پڑھنا بالکل کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ بات اس سے بھی آگے ہے. کلام کی فضیلت کی وجہ سے اگر کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، مصحف شریف کی زیارت بھی کرے تو بھی عبادت ہے. النظر الی مصحف الشریف عبادہ حدیث میں، لیکن نظر کرے گا تو پڑھے گا، پڑھے گا تو سمجھے گا، سمجھے گا تو انشاءاللہ عمل کرے. پس اگر 5 نمازوں میں انسان اگر ظہر کی جگہ نماز جمعہ پڑھتا ہے تو یقیناً پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ہے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہ آیتیں پڑھے گا تو یقیناً اسے یاد آئے گی کہ یہ مجھے مرنا بھی ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کے بعد سوال و جواب کا بھی مسئول. یہ سبب ہے کہ شب جمعہ موت کا تذکرہ، اور خصوصیت سے جب مجلس ہی ایصال ثواب کی ہو تو پھر یقیناً ہر گفتگو کا ایک موقع و محل ہوا کرتا ہے. اس دن ولادت کی بات تو نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے آج وہ زمانہ بھی آیا ہے کہ موت کی مجلس میں بھی تاکید کرتے ہیں کہ ذرا میٹھی مجلس پڑھنا، ایسی ویسی بات نہیں کرنا. نمبر 2،
شب جمعہ حجت خدا حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ شب جمعہ روز جمعہ موسوم ہی حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے. جو حضرات روزانہ کی دعا اور زیارت تلاوت کرنے کے عادی ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دعا میں بھی اور جمعہ کے دن زیارت بھی مخصوص بارو حجت سے. اور یہ جملہ تاکید کے ساتھ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں توقع ہے کہ ظہور ہو، اور انشاءاللہ پروردگار آج نہیں تو کل وہ بابرکت وقت ہمیں دکھا دے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عام عادت اور طریقے سے ہٹ کر میں نے موضوع سخن میں تلاوت کی گئی آیت کا تذکرہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب چند ایک فقہی مسائل کا ذکر. حقیقتاً میں شریعت کی نگاہ میں بیع و شراء خرید و فروخت کے احکامات کیا بیان ہوئے ہیں عرض کر رہا تھا. بیع و شراء کے درمیان ایک اہم ترین مسئلہ درپیش ہے. بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے. عام افراد بھی اس مسئلے میں مبتلا ہیں. ایسے مسائل جو کثرت سے لوگوں کے درمیان پیش آئے اسے علماء کرام مسئلہ مبتلا بہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. بعض مسائل کبھی کبھار پیش آتے ہیں لیکن بعض مسائل بہت زیادہ کثرت سے انسان مبتلا ہوتا ہے تو ان کے مسائل بھی معلوم ہونی چاہیے. بیع و شراء کے درمیان اہم ترین مسئلہ قرض کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جملہ بہت مشہور ہے، قرض ایک لعنت ہے، جبکہ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہے کوئی کہ بندے کو قرضہ دے کے مجھے مقروض کر دے؟ بتائے رحمت ہے یا لعنت ہے؟ ظاہر رحمت کو ہم جان بوجھ کر زحمت بناتے ہیں تو اسے لعنت سمجھتے ہیں. بات یہاں سے عرض کروں، حالانکہ فقہی مسائل میں حدیث عرض نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن آج عنوان کی اہمیت کی بنا پر ہر مجتہد نے بالخصوص آیت اللہ سیستانی مد ظلہ العالی نے یہ دو حدیثیں بیان کی ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی حدیث نبی کریم کا، جو انسان مومن بھائی کو قرضہ دے، ظاہر قرضہ کب لیتا ہے انسان؟ جب ضرورت ہوتی ہے. اس کی ضرورت قرض کے ذریعے سے پورا کرے. شرط و شرائط، واپسی کے امور، شرعی مسائل، ذمہ داریاں اپنی جگہ پر. اس مومن کی ضرورت کو قرض کے ذریعے سے پورا کرتا ہے جب تک قرضہ واپس نہ لے. نبی صادق و امین فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے برکت و رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہم تو یہی لعنت سمجھ کر کہتے ہیں کہ قرضہ دوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا. مومن بھائی کو قرضہ دو، معصوم فرشتوں کے دعا کے ذریعے سے برکت حاصل کرو. اور اس قرض کے مسئلے میں یہ مسئلہ کم و بیش تقریباً مومنین کرام جانتے ہیں. اگر قرض خواہ، قرضہ طلب کرنے والا، ایک مقروض ہے جو قرضہ لیتا ہے، ایک قرضہ دیا ہے، وہ قرض طلب کرتا ہے اور دینے کے وہ قابل ہے، تو گناہ ہے کہ وہ اس کا مال واپس نہ کرے. بس یہی سوال ہے جس کی وجہ سے قرض کا باب تقریباً کلوز ہو چکا ہے اور اسے لوگ لعنت سمجھتے ہیں. دکاندار لکھتے ہیں کہ یہ وہ جادو ہے کہ جس کے ذریعے بندہ غائب ہوتا ہے، اور ہم تمہیں غائب نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ پاکستان میں قرض نہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ آج میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، یعنی میں اس قرضے کے ذریعے اپنی ضرورت پورا کروں، بر وقت واپس کروں تو پھر دوسرا کوئی اپنی ضرورت پورا کرے. ہاں
شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ قرض دینے والا مطالبہ کرے جبکہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ قرض ادا کرے۔ بعض مقامات پر شریعت بھی مقروض افراد پر کچھ پابندیاں لگا کے اس کی ضروری اشیاء کو روک لیتی ہے۔ سنا ہوگا شرعی پابندی لگ جاتی ہے کبھی کبھی، اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ گھر بار اور گھر کے برتن اور ضروری زندگی کی ضروریات زندگی کو بیچنا پڑے گا۔ اب شریعت قرض لینے، قرض دینے، خرید و فروخت کرنے پر اس شخص کے اوپر پابندی لگاتی ہے۔ بس قرض دینے والے کو معلوم ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، تو چاہے قرض واپس لینے کا وقت آ بھی چکا ہو، اس پر انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ اسے مہلت دے، اسے گھر بار اور گھر کی ضرورت کی چیزوں کو بیچنے پر مجبور نہ کرے۔ جبکہ یہ مسئلہ پہلے میں نے عرض کیا، اہلیت ہے، دے سکتا ہے، پاکستانی ہونے کی بنا پہ نہیں دے رہا ہے تو حرام ہے، اور اتنا اہم ہے قرضہ واپس کرنا۔ وقت زیادہ ہے، نماز کا وقت زیادہ ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام شروع کی، برابر میں قرض والا آ کر کھڑا ہوا، بھائی قرضہ تو دو، نمازیں بعد میں پڑھ لینا۔ وقت زیادہ ہے، جبکہ آپ کے پاس یعنی قرضہ دینے کی استطاعت بھی ہے، تو واجب ہے کہ نماز توڑے، جا کے پہلے قرضہ ادا کرے، پھر آ کے نماز پڑھ لے۔ قرض نہ دینے والا نماز پڑھتا ہے کیا پتہ قرض خواہ کو دیکھ کر نماز شروع کی ہو۔ اور شریعت نے کہا کہ اگر یہ شیطانی کرو گے، میں نے جان بوجھ کر شیطانی کا ترجمہ کیا، ورنہ قرآن نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ شیطنت کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر تدبیر کرتے ہیں۔ اچھا، قرض سے بچنے کے لیے نماز شروع کی، اب خدا نے تدبیر یہ کی کہ وقت زیادہ ہے، توڑ نماز کو، پہلے اس کا قرض ادا کر، بعد میں نماز پڑھ۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، نماز جو عمود الدین ہے اسے توڑنے کا حکم ہے، لیکن وقت کم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی منع ہے اور نماز پڑھنے والے کے لیے بھی منع ہے، پہلے نماز، اس کے بعد پھر دوسرا کام۔ ہمیں تو مسجد پاک کرنے کا مسئلہ بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شریعت نے یہ حکم ہے، مسجد میرے ذریعے سے نجس ہونا شرط نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے مسجد یا مسجد سے متعلق مثلا فرش، مثلا مصلی، مثلا قالین، مثلا دیوار نجس ہو جائے، وقت زیادہ ہو، تو حرام ہے کہ نماز پہلے پڑھے اور مسجد بعد میں پاک کرے۔ ایکول، چھوٹے بڑے، عالم جاہل، سب پر برابر واجب ہو جاتا ہے کہ پہلے مسجد پاک کریں، بعد میں نماز پڑھیں۔ لیکن بہرحال نہیں بھائی میں تو پہلے نماز پڑھ لوں گا، نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ کے گناہ کماتا ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ بہت سے مسائل بے و شرع میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ ابھی میں قرض کے مسئلے میں ہی ایک مسئلہ دیکھ رہا تھا، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سود پر مال دینا سود لینے کی طرح سے حرام ہے۔ قرض میں ہے یا نہیں؟ بھئی آپ ہی نے تو تعریف کی تھی، قرض دے رہا ہوں، بس 100 پر 20 روپے زیادہ دے دے۔ جس طرح زیادہ سود دینا حرام ہے، سود پر مال دینا بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، فرض کرے ضد کرتے ہوئے مجبوری میں سود پر رقم لے لی، 100 روپے کا مالک وہ بن جاتا ہے۔ قرضے میں یہ مسئلہ ہے، اما 20 روپے جو سود ہے، فرض مثال کے لیے 20 کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، لینے والے کے لیے بھی حرام ہے، دینے والے کے لیے بھی حرام۔ یہی وہ کاروبار ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو ایک سود کا درہم لے وہ خدا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، خدا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ بتائیے کیوں ہم مبتلا ہیں اس وقت، کیوں معاشرہ دیگرگوں ہے؟ ہر انسان یعنی ہر صنف کا انسان، صاحب تجارت بھی بیچارہ غریب تو ہے ہی پہلے سے پریشان، ہر انسان کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ہمارے معاملات ان غلط امور میں اس طرح الجھائے ہوئے ہیں کہ اس جنگل سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوا ہو۔ بس آخری حل رہ جاتا ہے قبلہ، مجتہد سے کوئی ایسی اجازت دلاؤ کہ یہ بینک سے پیسے لینا جائز ہو جائے، بینک کو پیسے دینا جائز ہو جائے۔ یاد ہوگا یہ تقریباً
چند سالوں قبل میں نے توضیح المسائل سے کتاب کھول کر دکھایا تھا کہ چونکہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے کہ حرام خدا کو حلال قرار دے، لیکن مجتہد آسانی فراہم نہ کرے، جب مسائل وہ بتاتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل بھی بتائیں۔ ایک پوائنٹ نکالا ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جدید مسائل کے اندر ہے جو خمس و زکوٰۃ کے مسئلے کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ بینک سے قرض لینا اس نیت سے کہ بینک کی رقم مجہول المال ہے، یہ لفظ سنا ہے نا، جیسے گری پڑی چیز مل جائے اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کیا کریں، کسے دیں، مالک ڈھونڈے، نہیں ملتا ہے تو اس کے نام پر انفاق کریں، وہ اگر مل جاتا ہے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، دینا واجب ہے، صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر نہیں ملتا قیامت تک، دنیا سے جانے تک، تو پھر ثواب اسی کو مل جائے گا، اس کے رقم کا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، اسے مجہول المال کہتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام جن بااعتماد افراد کو اجازت نامہ دیتے ہیں اس مالی معاملات میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ مجہول المال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، جسے ہم عمومی طور پر مجتہد کا وکیل کہتے ہیں۔ یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ سود کاروبار حرام ہے، بینک کا کاروبار سود کا کام ہے۔ اب ایک علاج ہے، چونکہ مجہول المال امام کا اختیار ہے، جس مال کا کوئی مالک نہ ہو اس کا مالک امام علیہ السلام ہے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ اب امام ظاہر بظاہر نہیں ہے، امام کے حکم سے نائب امام ان کی جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ فرماتے مومنین کی آسانی کی خاطر کہ اس کبھی کاروبار کے بغیر کام چلانا بہت مشکل ہوا ہے، مجہول المال سمجھ کر بینک میں پیسے رکھے، لے لے دے دے، مگر ایک ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی، آپ اس کے اوپر جو اضافی مال ملتا ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ اس سلسلے میں بینک بڑا ایماندار ہے، آپ مطالبہ کریں نہ کریں، آپ کے 100 کے ساتھ 5 روپے 6 روپے 10 روپے کتنے، کچھ صحیح تو فگر بتا دیں، 7 روپے جڑ جائیں گے۔ اب آپ 100 روپے نکالنے گئے، 7 روپے بھی انہوں نے ساتھ دے دیا۔ اب آپ مجہول المال کا حکم اس طرح کر، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نصف صدقہ کرے، نصف کے آپ مالک ہیں۔ فرض کریں واقعاً 7 روپے ہوں، 3.5 روپے صدقہ کریں، 3.5 روپے کے آپ مالک ہیں۔ اب یہ 3.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 3.5 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، واقعاً 3.5 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور لفظ تحریر فرمایا، کیونکہ بعض مومنات بعض مومنین کا مسئلہ ہے، ایک بیوہ کا مسئلہ انتہائی گمبھیر مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ میں اس وقت کچھ کمانے کے قابل نہیں ہوں، میرے مرحوم شوہر نے کچھ پیسے بینک میں رکھے تھے، وہاں سے کچھ پیسے آتے ہیں، اس سے گزارا کرتی ہوں۔ اب وہ 7.5 روپے دے دیے، 3.5 روپے میں لیس کروں تو 3.5 سے تو 3.5 دن بھی نہیں گزر سکتے، کیا کروں؟ آیت اللہ نے وہاں اجازت دی، اگر وہ خود فقیر ہے تو جو صدقہ دینے کی رقم ہے وہ بھی صدقے کے طور پر خود استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ اب وہ جناب واقعاً اہل ہے تو پورے 7 روپے کا وہ مالک بنا، لیکن دیکھیں سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا بینک میں پیسے بھی رکھے اور بینک سے مطالبے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، پھر رکھا کیوں ہے؟ اس لیے رکھا ہے اللہ کے نیک بندے ہیں جو رکھتے ہیں کہ صرف حفاظت کی خاطر، بھائی گھر کے معاملات بینک سے گھر آنے تک ہم رک جاتے ہیں، گھر میں رکھیں گے تو کیا ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی حفاظت کریں؟ لہذا حفاظت کی خاطر رکھتے ہیں، کچھ مل جائے فبہا صدقہ کریں گے، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ آئیے آخری مسئلہ اور چند ایک ضروری باتیں عرض کر کے پھر گفتگو کو میں اختتام تک پہنچاؤں۔ ایک بندے نے قرضہ لیا، بہت دفعہ ہوتا ہے، اگلے سال جنوری میں واپس کرنا تھا، اگلے سال جنوری تک بندہ ہی غائب ہو جس نے قرضہ دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، قرضہ لینے والا تو بہت غائب ہوتا ہے، قرضہ دینے والا غائب ہو گیا۔ اب یہ مومن ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، امین انسان ہے، اس کا قرضہ واپس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بندہ دستیاب ہی نہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اب کیا ذمہ داری؟
ہم تو کہیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت اچھا ہوا، چلو بھائی بندہ بھی غائب، پیسے بھی ہضم کرو. نہیں، ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جیسے کوئی بھی چیز مل جانے پر ذمہ داری ہے، جتنا ممکن ہو اس بندے کو تلاش کریں اور اس کا مال اسے دے دیں. اگر یقین ہوا کہ جیسے انسان کو خود اپنے طور پر یقین اب تو نہیں ملے گا، اب شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے نام پر اس کا قرضہ صدقہ کریں. قرض کے احکام میں آیت اللہ سیستانی اور جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس مجتہد کی مسائل کو آپ پڑھیں، صدقہ کریں. وہی دوسرا مسئلہ پھر درپیش ہے، آپ نے ادھر صدقہ کیا، وہ صاحب نمودار ہو گئے، آپ کا صدقہ کام آ گیا. وہ بندہ ظاہر ہوا، آ کر مطالبہ کیا، تو آپ پر واجب ہے اس کا قرضہ اسے دیں. جو صدقہ کیا ہے اس کا ثواب صدقہ کرنے والے کو. لیکن مرتے دم تک نہ ملے تو انشاءاللہ قرض نہ دینے کے گناہ میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے. شریعت کا حکم ہے، قرض نہیں دینے کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ تو کیا جائے گا لیکن خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. انشاءاللہ بات واضح ہو رہی ہے. جس نے قرض دیا تھا وہ غائب ہوا، ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملا، اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے. مرتے دم تک نہیں ملا تو بس قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ اس کا ثواب اسے ہی مل جائے گا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وال محمد وال. میں نے ابتدا میں موت کے تذکرے والی آیت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اب آپ کی خدمت میں انتہائی کم وقت کے اندر ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مختصر تذکرہ کروں. بعض کیلنڈر جنتریوں اور بعض حدیث کی کتابوں میں 15 رجب المرجب وفات و شہادت حضرت بی بی زینب تحریر ہے، لیکن اکثر کتابوں میں نے دیکھا کہ 16 ذی الحج کی تاریخ معین ہے. لیکن جب تاریخ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہوں، لہٰذا ذکر کی جائے. زندگی بھر جناب شہزادی زینب کا ذکر کرتے ہیں. میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حدیث عشق دو باب از کربلا و دمشق، یکی رقم کرد حسین و دیگری زینب. عشق حقیقی کے 2 باب ہیں، ایک کا نام کربلا، ایک کا نام دمشق ہے. ایک کو حسین ابن علی نے اپنی قربانیوں سے رقم کیا، دوسرے کو ثانی زہرا زینب علیاء ام المصائب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبوں اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے حسین کے قربانی اور اسلام کو زندہ کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. کم وقت میں مدعا پیش کر سکوں، چند ایک اشعار تعارف حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں عرض کروں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. سامعین گرامی قدر، واقعاً ذوات مقدسہ اہل البیت میں خصوصیت سے یہ عنوان ذکر کیا کرتا ہوں، مخصوص معین افراد جو صاحبان عصمت کبریٰ پر فائز ہیں. اس میں شیعہ کا تشیع کا نظریہ ہے کہ اس میں کسی کو شامل نہیں کر سکتے. 14 معصومین 12 اماموں کے ساتھ جناب رسول گرامی قدر اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ. لیکن عصمت صغریٰ میں بہت سارے خاندان عصمت و طہارت کے پاک اور معصوم افراد شامل ہیں. معصومین 14 معصومین کی طرح نہیں، لیکن اس عصمت صغریٰ کی وجہ سے بعینہ ہی اسی طرح پاک و طاہر ہے کہ جس طرح آیت تطہیر 14 معصومین کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا کسی نے کیا خوب کہا ہے، کم نہ تھی زہرا سے زینب منزل توقیر میں. کم نہ تھی زینب
زہرا سے منزل توقیر میں چاند تارے جڑ دیے اسلام کی تقدیر میں. توجہ فرمائیے، ہر قدم تھا اللہ اللہ، شان عصمت کا ثبوت. میں نے عصمت صغریٰ اور کبریٰ کا فرق اس لیے بیان کیا کہ اس سے غلط فہمی نہ ہو. ہر قدم تھا اللہ اللہ، شان عصمت کا ثبوت. بطن زہرا میں تھی شاید چادر تطہیر میں. کیوں نہ ہو عصمت کبریٰ کے مالک ام الائمہ، جس شہزادی کو رسول ماں کہے اس شہزادی کے بطن میں پلنے والی زینب کبریٰ عصمت کی مالک نہیں ہوگی؟ یقیناً عصمت کی مالک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام میں چند ایک شخصیات کا جواب نہیں. ماہ رجب ہے، مومن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ علی سا کوئی کچھ بھی کرے ایسا مقام منزلت والا ذات گرامی پیش نہیں کر سکتا. علی جیسا کوئی پیش نہیں کر سکتا. محمد جیسا کوئی پیش کر سکے گا؟ زہرا جیسا کوئی پیش کر سکے گا؟ لیکن ان مقدس ذوات مقدسہ کے سائے میں پلنے والی شہزادی زینب کبریٰ کا مقام بھی کسی طور کم نہیں. لہذا شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، فاطمہ کا جواب ہے زینب بخدا لا جواب ہے زینب. فاطمہ کا جواب ہے زینب بخدا لا جواب ہے زینب. تم نے جانا نہیں زمین والو دختر بو تراب ہے زینب. ماں بھی بھائی بھی، ماں بھی بھائی بھی، باپ بھی معصوم، کتنی عصمت مآب ہے زینب. توجہ فرمائیے، کسی نیک شخص کا ایک صاحبزادہ ہو اور چند ایک باتوں میں وہ اپنے نیک باپ کی، اپنے خاندان کے اس نیک سیرت انسان کی سیرت پر چلنے والا ہو تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے خدا نے کیا اولاد عطا کی ہے. نانا رسول جیسا ہو، توجہ انشاءاللہ، باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ زہرا جیسی اور بھائی حسن مجتبیٰ اور حسین مظلوم کربلا جیسے ہو، اس پھولوں کے چمن میں پلنے والی زینب کتنی عزت مآب ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل. ماں بھی بھائی بھی باپ بھی معصوم، کتنی عصمت مآب ہے زینب. دین حق کی بقا امام حسین، دین حق کی بقا امام حسین، دین حق کا شباب ہے زینب. تاریخ اسلام میں اس جملے کو اس طرح سے رقم کیا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے تھے. بڑے بڑے بزرگوں نے جب مدینے سے 28 رجب آنے والی ہے نا، روانگی اہل بیت، ہم مجلس بھی پڑھتے ہیں اور آپ حضرات سنتے بھی. جب کارواں قافلے کربلا تیار ہوا تو حضرت محمد حنفیہ جیسے بزرگ شخصیات، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات، حضرت ام سلمہ نانی ہے امام حسین اور زینب کبریٰ کی، آ کر کہتے ہیں اگر کربلا جانا ہی ہے تو پھر مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ لے کر نہ جاؤ. یعنی کہ آسان الفاظ میں عرض کروں، دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ زینب کو آخر حسین لے کر کیوں جا رہے ہیں. کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ و شام کے درباروں میں خطبے ارشاد فرمائے، حسین کے قربانی کو جس طرح زینب کبریٰ نے اجاگر کیا، جب انقلاب برپا ہونے لگا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حسین زینب کو ساتھ لے کر کیوں آئے تھے. مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل. رکھ لی دنیا میں عزت اسلام، رکھ لی دنیا میں عزت اسلام، ایسی عزت مآب ہے زینب. اتنی تبلیغ دین حق کے لیے، اتنی تبلیغ دین حق کے لیے کیا رسالت مآب ہے زینب. بھائی کی مثل کربلا کے لیے از خدا انتخاب ہے زینب. جس طرح پروردگار نے دین کی بقا کے لیے حسین کو چنا تھا، حسین اور حسین کے کارنامے کو تا قیام قیامت زندہ رکھنے کے لیے پروردگار نے زینب کو چنا تھا.
درس عزم و وفا کی منزل میں ایک مکمل نصاب ہے زینب. شام میں دیکھنا ضیا پاشی، شام میں دیکھنا ضیا پاشی، شامیوں آفتاب ہیں زینب. درود پڑھے محمد و آل محمد. چند ایک نام جناب سیدہ زینب سے موسوم ہے، کسی اور کو نہیں. جیسا کہ میں ائمہ کے سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر امام امیر المؤمنین بن سکتا ہے، لیکن یہ نام صرف مولا کائنات سے موسوم ہے. ہر امام مجتبی چنا ہوا، لیکن امام حسن مجتبی سے معین ہے. ہر امام یا زہر دغا سے یا تلوار جفا سے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن سید الشہداء ظاہر کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ صرف امام حسین سے معین ہے. ہر امام زین العابدین ہے، زین العابدین امام سجاد سے ہی معین ہے. ہر امام علم کی گتھیاں سلجھانے والے ہیں، علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، لیکن باقر العلوم صرف امام محمد باقر کے لیے. اسی طرح سے سارے امام صادق ہیں، لیکن جعفر صادق صادق آل محمد علیہ السلام کے. اسی تسلسل میں اب باقی ائمہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وقت کا تقاضا نہیں ہے. اسی تسلسل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو سیدہ زینب کو پروردگار نے کچھ نام اس طرح دیے ہیں کہ کسی اور کو نہیں ملے. عباس جیسے قربانی دینے والے افراد، علی اکبر جیسے افراد، شہداء، حور، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، لیکن شریکت الحسین کا نام صرف زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے معین ہے. صلوات پڑھے محمد. بس آخری مرحلہ جس مومنہ، جس سیدہ کے لیے میرے برادر مولانا صاحب کی ابھی اطلاع ملی ہے کہ والدہ ہیں اور ان کے برادر بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. پروردگار مرحومہ کو اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ذرا توجہ فرمائیے، جناب سیدہ کا ایک نام ام المصائب. خاندان عصمت و طہارت میں کوئی بھی تھا جو ان مصائب سے نہیں گزرا ہو، لیکن یہ نام صرف جناب ثانیہ زہرا کے لیے. ذرا توجہ فرمائیے. ایک سلسلہ میں کچھ دن قبل کسی اور عنوان صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ شریکت الحسین کیسے قرار پائی. کربلا کے لیے مدینے سے روانگی، مکے کو چھوڑ کر جانا، کربلا میں ورود، کربلا کے مصائب، پھر تمام شہداء کے شہادت میں شریک ہونا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جناب زینب شریکت الحسین قرار پائی ہے. اب ام المصائب کے لیے سب سے پہلے چند سال صحیح روایت کے مطابق 6 ہجری کو جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی ہے. سن 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی ہے. یعنی سب سے کم عمر خاندان عصمت و طہارت میں رسول کے وفات کے وقت جناب زینب کبریٰ ہے. بچپن میں ہی نانا کا سایہ اٹھتے ہوئے دیکھا، مدینے والوں کی بے وفائی دیکھی. چند مہینے بعد یا 95 دن یا 75 دن بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کا وقت زینب کبریٰ نے اس عظیم سانحے کو بھی دیکھا. نہ صرف دیکھا بلکہ حسن و حسین کی طرح سے ظالموں کا گھر پر حملہ کرنا، گھر کے دروازے کو جلانا، جلتے ہوئے دروازے کو جناب سیدہ پر گرانا، محسن بائی کا شہید ہونا، یہ سارے مصائب زینب کبریٰ دیگر اہل بیت اطہار کے ساتھ سب سے کم سن ہونے کے باوجود سہتی رہی. سن 40 ہجری میں بابا امیر المومنین، یعنی 25 سال تک بابا کا مصائب و عالم میں، اس حالت میں کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اس طرح سے صبر کیا جیسے کہ حلق میں کسی کی کوئی چیز اٹک جائے اور 25 سال گزارے، آنکھ میں کانٹا پڑ جائے اور 25 سال صبر کرے. لوگ کہتے ہیں دوستی میں ہے، فلاں اور فلاں بھائی. آج جو نعرہ بلند ہوا وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت تو یہی ہے. جناب سیدہ زینب کبریٰ ان تمام مصائب و عالم میں باپ کی مظلومیت کا نظارہ کرتی رہی، یہاں تک کہ سن 40 ہجری میں محراب عبادت میں جب امیر المومنین شہید ہوئے تو راوی یہی کہتا ہے نا، سب سے پہلے الا قد قتل امیر المومنین کی آواز زینب کبریٰ نے سنی.
عزادارو صرف 10 سال بعد سن 50 ہجری میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے جودہ ملعونہ کے زہر دغا سے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے ہوئے زینب کبریٰ نے، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، ذرا کسی بہن سے پوچھئے گا حسن جیسا بھائی ہو، زینب جیسی بہن ہو اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر جائے، زینب نے کیسے برداشت کی ہوگی؟ عزاداروں ام المصائب کا تمغہ عہدہ اسی لیے ملا ہے، یہ لقب اسی لیے ملا ہے، اور ان تمام مصائب سے بڑھ کر عظیم ترین مصیبت، آئیے ذرا زینب کبریٰ کے مصائب کا ذکر کرے۔ مدینے کو حسین کے ساتھ خیر بات کہنے والوں میں زینب کبریٰ شامل ہے۔ کربلا کی طرف جاتے ہوئے خانہ خدا کو 8 ذی الحج کو حج کا احرام بدل کر عمرے میں تبدیل کر کے کربلا جانے والوں میں زینب کبریٰ شامل ہے۔ ہاں عزاداروں 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے، سارے مصائب و آلام میں زینب کبریٰ حسین کے ساتھ شریک ہے، ہر مصیبت میں، ہر شہید کے جنازے پر ماتم کرنے میں زینب کبریٰ شریک ہے۔ ہاں عزاداروں سب سے بڑی شہادت یقیناً حسین ابن علی کی شہادت ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، چند گز کا فاصلہ ہے، تل زینبیہ پر زینب کبریٰ تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ شمر لعین حسین ابن علی کے سینے پر سوار ہے، دست نحس سے حسین کے داڑھی کو پکڑا ہے، حسین کو ذبح کرنے میں مصروف ہے۔ عزادارو ذرا سچے دل سے بتائیے، ہر شہید کی مصیبت میں حسین کے ساتھ زینب، زینب کے ساتھ حسین شریک تھی، حسین جیسے بھائی کی مصیبت میں اب زینب کبریٰ کے ساتھ کون شہید ہے؟ یہی وجہ ہے، روایت میں ہے، جب حسین کو مقتل میں اس طرح دیکھا کہ زخموں سے چور، بے گور و کفن زمین پر پڑے ہیں، دونوں ہاتھ جنازے کے نیچے رکھا، آسمان کی طرف بلند کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار زینب کی اس عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہاں عزادارو زینب و حسین کی محبت اور ان کے مصائب کا ذکر اس طرح کر سکتا ہوں کہ جس طرح حسین نے راہ خدا میں علی اکبر اور علی اصغر کو قربان کیا، قربان جائے زینب کبریٰ نے 2 نوجوانوں اول محمد کو بھی حسین کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہاں عزادارو بس چند جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، شام سے رہائی تک زینب کبریٰ نے اول محمد پر کبھی گریہ نہیں کیا۔ ہاں ممتا کا تقاضا تھا، جب رہائی پائی مدینے پہنچی، 2 ننھے مسلح دیکھے جعفر کے گھر میں، عبداللہ جعفر کے گھر میں، زینب سے برداشت نہ ہو سکا، ننھے مسلح سینے سے لگائے، کبھی فرماتی تھی ہائے اور کبھی فرماتی تھی ہائے محمد، اے میرے جگر گوشو مجھے معاف کرنا، تم پر ماتم نہ کر سکتا۔ الا ولعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بیماری کا زمانہ ہے، جو مریض ہے اور جن مریضوں کی طرف سے دعا عزت کی التماس ہے ان سب کو بحق شہزادی زینب سلام اللہ علیہا صحت کلی و عاجل عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان دین دشمنان مذہب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اپنا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہماری ان قلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔